السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی شخص کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اصلی اور حقیقی کامیابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل انسان کامیاب اس وقت کہلائے گا جب اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے میدان آخرت میں کہ یہ جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. اس وقت انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. الحمدللہ. رہی دنیا کی زندگی کی کامیابیاں، اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی ہر کامیابی ایک دھوکہ ہے. یہ کامیابی یہیں ساتھ چھوڑ دینے والی ہے، اس کا خاتمہ ہے. اچھی صحت مل گئی تو ہم کامیاب ہیں، یہ کامیابی عارضی ہے. اچھی نوکری اور ملازمت مل گئی تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، یقیناً ہیں، لیکن وقتی ہے، عارضی ہے. اچھا رشتہ مل گیا، ہم یہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہیں، لیکن یہ بھی وقتی ہے. ان تمام کامیابیوں میں کبھی بھی کوئی ناکامی ضرور پیش آ سکتی ہے، اس بات کا خطرہ بھی ہے، لیکن حقیقت میں کامیابی ہوگی میدان آخرت میں، جب اللہ یہ کہہ دیں کہ اس کو جہنم سے بچا لیا گیا، یہ جہنمی نہیں ہے، یہ جنتی ہے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ حقیقت میں کامیابی، اس میں دور دور تک کسی ناکامی کا کوئی خطرہ نہیں.
اور اس وقت انسان سینہ چوڑا کر کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج میں الحمدللہ کامیاب ہو. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے ہیں کہ اصل کامیابی کی طرف دوڑو، اصل کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور اس کا برعکس اللہ نہ کرے میدان آخرت میں جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، وہ تو ناکام ہو گیا. چاہے دنیا میں اس نے 1000 کامیابیاں حاصل کی رہی ہوں گی، لیکن آخرت میں اگر یہ فیصلہ ہو گیا وہ ناکام ہے. اور ایسی ناکامی کہ بس اللہ کی پناہ. اس لیے حقیقی کامیابی کی طرف ہم دوڑیں. تو اصل چیز جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا عمل ہے، کون سے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جہنم سے نجات ملے، جنت میں داخلہ نصیب ہو. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے یہی سوال کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، ہمیں یہ بتائیے جہنم سے نجات کا کیا ذریعہ ہے، جہنم سے کس طرح بچیں، کیونکہ اصل ہے جہنم سے بچنا. اس سے بچ گئے اگلا مرحلہ جنت میں داخلے کا ہے. تو جہنم سے بچ جانے کے بعد جنت میں داخلہ کوئی مشکل نہیں ہے. اصل ہے جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے نجات مل جائے. تو انہوں نے سوال میں یہی کہا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کن چیزوں میں ہے، کن اعمال میں ہے، بتائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع انداز میں 3 جملے ارشاد فرمائے کہ یہ 3 کام کر لو، جہنم سے نجات انشاءاللہ مل جائے گی. حالانکہ جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے اعمال کثیر ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہم 3 کاموں کی طرف اشارہ فرمایا. پہلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، جہنم سے نجات چاہتے ہو اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو، اپنی زبان کو قابو میں کر لو. یہ پہلا جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. سوال کیا ہے؟ جہنم سے نجات، جہنم کے عذاب سے نجات، اللہ کی گرفت سے نجات، اللہ کے عذاب سے نجات، یہ سب کچھ آ گیا سوال میں. اور جواب میں پہلا جملہ ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھ لو. کیا پتہ چلا کہ ہم جس طرف توجہ نہیں دیتے، جس کو بڑا اہم نہیں سمجھتے، وہی چیز ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف لے جا رہی ہے. ہوتا ہے یہ کہ ہماری نظر ہوتی ہے ہماری نمازوں پر، ہمارے روزوں پر، ہمارے حج اور عمرے پر، کہ ہماری عبادت اتنی کثیر ہے، ہمارے سجدے اتنے ہیں، ہمارے طواف اتنے ہیں، اور ہمارے خیر خیرات کے کام اتنے ہیں. یقیناً ہیں، اور سب اللہ کی توفیق سے ہیں، اور سب میں ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ادھر توجہ نہیں ہوتی کہ ہم زبان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ یہ سارے اعمال اپنی جگہ، سارے خیر کے اعمال اور اس کا ثواب اپنی جگہ. زبان کو اگر آزادانہ چھوڑ دیا زندگی میں، احتیاط نہیں رہی زبان کے استعمال میں، جیسے چاہے زبان سے الفاظ نکالتا رہا زندگی بھر، یہ زبان بہت بڑی آڑ بن جائے گی جنت میں جانے کے لیے، بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی. اتنی بڑی رکاوٹ کہ یہ مضبوط عبادتیں ہماری کام نہیں آ سکیں گی. یہ بڑی اہم ترین نصیحت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چونکہ سوال تھا نجات کا، سوال ہوتا ثواب کا کہ ثواب والے اعمال کیا ہیں، تو یقیناً آپ بتاتے نماز پڑھو. سوال ہوتا اگر خیر کی نیکیوں کا، یقیناً آپ بتاتے خیر کے کام کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ کرو، یقیناً آپ نے وہ نصیحتیں فرمائی ہیں. لیکن سوال تھا نجات کا.
نجات کیسے حاصل ہوگی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے؟ تو جواب میں پہلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، زبان قابو میں رہے۔ کیا یہ نہیں ہے مسلم معاشرے میں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ اذکار میں کوئی کمی نہیں ہے، نمازوں میں بھی الحمدللہ کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ اللہ معاف کرے کسی پہ تنقید نہیں ہے، ایک عام سی بات کہی جا رہی ہے۔ گھر میں کیا یہ نہیں ہے کہ گھر کی جو بڑی بوڑھی عورتیں ہیں ان کے ذکر میں، مصلی پہ بیٹھ کے عبادتوں میں کوئی کمی نہیں رہتی، لیکن جب وہ زبان کھولتی ہیں پڑوسن کے خلاف، بہوؤں کے خلاف، یا جن کا بھی ان کے دل میں حسد اور دشمنی ہے، تو پھر اللہ بچائے ایسے الفاظ سے۔ وہ کیا سمجھتی ہیں مصلی کی عبادتیں ہمیں جنت میں پہنچا دیں گی؟ یقیناً پہنچائیں گی، لیکن یہ زبان رکاوٹ نہ بنے بیچ میں۔ اگر یہ زبان کا استعمال غلط ہوا ہے پھر وہ عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، وہ سارے خیر کے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ زبان جہنم کے گڑھے میں پھینک کے آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا الا اخبرکم بملاک کلی، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ پورے دین کا خلاصہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، پورے دین کا خلاصہ اسی میں ہے، ورنہ پورے دین پر تم عمل کر لو، زبان کو صحیح اگر تم نے قابو میں نہیں رکھا، وہ سارا عمل ایک طرف اور یہ زبان کا غلط استعمال ایک طرف، یہ بھاری پڑ جائے گا، جنت میں جانے سے روک دے گا۔ چنانچہ سوال کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے زبان کہ سارے دین کا خلاصہ اسی کے اندر آ گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكبون في النار الا حصائد السنتهم، اے معاذ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایک جماعت ہوگی انسانوں کی، ان سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، اور ان کو جہنم میں ڈالنے کی ایک وجہ حصائد السنتهم، ان کے زبانوں کے الفاظ، انہوں نے زبان جو استعمال کی ہوگی دوسروں کے حق میں یا کسی بھی طرح سے، وہ ایسے غلیظ الفاظ ہوں گے، ایسے زہریلے الفاظ ہوں گے، وہ الفاظ ان کو اٹھا اٹھا کے آج جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ اس کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کی غلط فہمی دور کی کہ تم معمولی مت سمجھو کہ دین کا پورا خلاصہ کیسے آ گیا زبان کے اندر، ایسے آیا ہے۔ اسی لیے سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خبردار کیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے انسان تم جو بھی لفظ بولتے ہو ایک فرشتہ اس کے لیے نگران ہے، تیار ہے، فوراً لکھتا ہے۔ فرشتہ ویسے بھی اس سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، پھر وہ نگران کی حیثیت سے بیٹھا ہے، وہ تو ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ آگے اللہ نے صفت بیان کی عتید، تیار بیٹھا ہے۔ تم ہنسی میں مذاق میں نکالتے ہوگے الفاظ، تم یوں ہی ہلکے میں الفاظ نکال دیتے ہوگے کسی کے بارے میں، کسی کے حق میں، وہ ہلکا تمہارے نزدیک ہے، یہ فرشتہ تیار بیٹھا ہے، نامہ اعمال میں درج کرتا ہے، ایک ایک لفظ کا کچھ عقل اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ یہ آیت اللہ نے پوری اتاری خبردار کرنے کے لیے کہ زبان کے تم استعمال میں ذرا سا بھی کوتاہی اور غفلت نہ برتو۔ بہت عام سی بات ہے، کسی کے بارے میں بیٹھے بیٹھے فوراً غیبت کر دینا، کسی کو سامنے بیٹھے بیٹھے فوراً طعنہ مار دینا، بہت آسان سی بات ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہمارا کون سا لفظ ہماری کون سی عبادت کو تباہ کر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارا کون سا جملہ سامنے والے کے دل پہ لگا، اس کے دل کو تکلیف ہوئی اور اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بنا، ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے ضرورت کے بقدر زبان کھولی جائے، ضرورت کے بقدر بولا جائے، بلا ضرورت زبان کو کھولنے کی کوئی زحمت نہ دی جائے۔ جب محفلیں سجی ہوتی ہیں غیبتوں کی، چغلیوں کی، بڑا دل کرتا ہے اس میں حصہ لینے کا، بڑا مزہ آتا ہے، بلکہ اتنا مزہ آتا ہے کہ ہم کبھی ضروری کام بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے اس مجلس میں، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے،
غیبتیں ہو رہی ہیں، زندے تو زندے، مردوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے، سب کی غیبتیں، خوب بڑھ چڑھ کے خوب مسکرا رہے ہیں، خوب جملے زبان سے نکال رہے ہیں. یہ پوری کی پوری محفل اور اس میں نکالے گئے جملے جہنم میں پھینکنے کے لیے کافی ہیں، پوری عبادت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توجہ دلائی ہمیں کہ وہ سب خیر کے کام، وہ نیکیاں اپنی جگہ بالکل وہ ہونے چاہیے، وہ تو فرائض ہیں، لیکن نجات اگر چاہتے ہو تو یہ کام کرنا ہوگا، زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا، کنٹرول میں رکھنا ہوگا. اس دنیا کے اندر رشتہ داروں میں دشمنیاں، آپسی خونی رشتوں میں فتنہ فساد، اچھے خاصے دوست و احباب سے دشمنی اور حسد اور جلن، ان سب میں تیل چھڑکنے کا کام کرتی ہے یہ زبان. ہوتا ہے اختلاف، انسان ہے، ہر ایک کی سوچ و فکر الگ ہے، لیکن وہ اختلاف ایک چھوٹی سی چنگاری کی شکل میں ہوتا ہے جس کا منٹ دو منٹ میں بجھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس میں آگ چھڑک کے اس کو تیل چھڑک کے اس کو اتنی بڑی آگ بنا دیتا ہے یہ زبان کا غلط استعمال کہ پھر اس آگ کا بجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کسی بھی اختلاف کے تہ میں ہم اتریں، پتہ چلتا ہے وہ تو بہت معمولی سی بات تھی، پھر اتنی بڑی بات ہو کیوں گئی؟ وہ اس لیے گئی کہ زبانوں کو کنٹرول نہیں ہے. یہ کچھ تو اس کے جواب میں ادھر سے کچھ جملہ، پھر ادھر سے کوئی جملہ، تو پھر اس کے جواب میں ادھر سے کوئی جملہ. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے دلوں کو چھلنی کر دی اپنی زبانوں سے، کہ اصل جو شروعات تھی وہ کہیں رہ گیا. اب جو دل زخمی ہوئے ہیں، اب ان دلوں کا جوڑنا بڑا مشکل ترین نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال. یہ ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ ہم کسی کے تعلق سے بڑے مخلص ہیں، بڑے خلوص سے اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور طرح کا تعلق ہونے کی وجہ سے یا دوستی ہونے کی وجہ سے، لیکن کبھی اس سامنے والے کی طرف سے کوئی ایسا لفظ نکلتا ہے سارے خلوص کی دیوار ڈہ جاتی ہے، پانی پھر جاتا ہے سارے خلوص کے اوپر. اس کے بعد آدمی وہیں سے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا خلوص مر جاتا ہے. ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا کوئی لفظ سامنے والے کے لیے، اس کو ہلکا سمجھ کے، اس کو حقیر سمجھ کے، اور اس کا خلوص مر گیا، زندگی بھر معافی مانگتے رہیں. ٹھیک ہے، وہ معافی مانگنے کی وجہ سے دشمنی تو نہیں ہوگی، آپس میں ملنا جلنا تو رہے گا، لیکن اس خلوص کے لیے زندگی بھر تڑپ جائیے، وہ خلوص پیدا نہیں ہو سکتا. یہ خونی رشتوں میں خاص طور سے یہ بات کہی جا رہی ہے. سگے رشتے دار ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بھائی بہنیں ہیں، یا اور کوئی قریبی رشتہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھیں. اگر کسی کا کوئی طریقہ، کوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، زبان کو بند رکھیں یا محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، لیکن نازیبا الفاظ سے اس کا استقبال نہ کریں، کیونکہ وہ جو بھی کر رہا ہے خلوص کے ساتھ کر رہا ہے. وہ ٹوٹ گیا تو پھر کبھی وہ تمہارے ساتھ اس خلوص سے پیش نہیں آ سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے، نمونہ ہے. کیا آپ کی زندگی میں آپ کی طبیعت کے خلاف کام نہیں ہوا؟ بہت ہوا، ہر دن ہوا، لیکن آپ کا جو رد عمل ہوتا تھا دلوں کو جوڑنے والا ہوتا تھا، توڑنے والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ٹوٹے ہوئے لوگ آ کے آپ کے پاس جڑ جایا کرتے تھے، آپ کے ہو جایا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ آپ جو الفاظ کا انتخاب کرتے تھے اتنا تول کے، اتنے مناسب انداز میں کہ بات بھی ہو جائے اور سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے. یہ بہت اہم ترین چیز ہے، زبان کا صحیح ترین استعمال. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی جو ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آپ نے فرمایا پہلی چیز وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، دوسری چیز وہ جو 2 پیروں کے درمیان ہے یعنی سطر، شرمگاہ. یہ دونوں جو اس کی ضمانت دے دے گا کہ اس میں خیانت نہیں کرے گا، اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ان دونوں میں بھی پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی زبان، کیونکہ اس کا استعمال ہمیشہ ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا نجات کا طریقہ بتائیے. آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھو. اسی لیے کیا خوب آپ نے فرمایا من صمت نجا،
جو خاموشی والا مزاج بنا لیا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، گونگا نہیں، ضرورت کی ساری باتیں ہوں، بلا ضرورت جہاں بولنے کی نوبت آ رہی زبان کو بند رکھے، وہ نجات پا گیا۔ ہزار فکریں، ہزار ٹینشن، ہزار پریشانیاں ہماری زندگی میں لے آتی ہے ہماری اپنی زبان، کب کہاں کیا بولنا تھا سوچے نہیں اور بول بیٹھے، نتیجہ یہ ہوا کہ مصیبتیں آ رہی ہیں اس کے بدلے میں۔ اسی لیے زبان کو قابو میں رکھنے والا ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، نجات چاہتے ہو دوسرا کام یہ کرو، اپنا ضرورت سے فارغ وقت اپنے گھر میں گزارو۔ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، کیونکہ سوال تھا نجات کا، تو گھر کے باہر کی ہماری زندگی ضرورت کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ یقیناً مرد خاص طور سے صبح سے شام تک گھر کے باہر زندگی گزارتے ہیں، کسب معاش ہے، محنت مزدوری ہے، وہ تو ہے ہی، اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، بیماروں کی عیادت ہے، کوئی رشتہ دار کسی مصیبت میں ہے تو اس سے ملاقات ہے، یقیناً یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ دوست و احباب کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، ان سے ملاقات، تسلی اور دلاسا، یہ سب ضروریات زندگی میں داخل ہیں۔ جب ساری ضروریات سے فارغ ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اب اپنے گھر کی راہ لو۔ اب بلا ضرورت گھر کے باہر مجلسیں سجیں گی، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں صرف غیبت ہوگی، اس میں صرف چغلیاں ہوں گی۔ اور جب بھی یہ بلا ضرورت بالخصوص نوجوانوں کی مجلسیں سجتی ہیں، ہر تھوڑے دن پہ لڑائی، اختلاف، ایک دوسرے پر حملے، ایک دوسرے کے خلاف گروپ بندیاں، یہ سب ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بلا ضرورت گھر سے باہر وقت گزارنے سے۔ اگر وہ اپنا ضرورت سے زائد وقت اپنے گھر پہ گزاریں، گھریلو کام کاج میں گزاریں، ماں باپ کی خدمت میں گزاریں، شادی شدہ ہے تو اہل و عیال کی نگرانی میں گزاریں، تو یہ ساری پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو نجات اگر چاہیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت سے زائد اور فارغ وقت اپنے گھر میں گزارو۔ گھر میں گزارنے میں فائدہ یہ ہوگا اہل و عیال بال بچوں کی نگرانی ہوگی۔ عام طور پہ وہ جو لوگ اپنے گھر بالکل بھی وقت نہیں دیتے، وقت دینا الگ ہے، خرچہ دینا الگ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، خرچہ سارا دے رہے ہیں، ان کو کھانے کو مل رہا، پہننے کو مل رہا۔ یقیناً وہ ایک ذمہ داری ہے، دوسری ذمہ داری ہے وقت دینا۔ وقت دینے میں سب کچھ ہے، ان کے احساسات کو سمجھنا، ان کی مصروفیات کو دیکھنا، کس چیز کی کمی رہ گئی تربیت میں اس کمی کو پوری کرنا، کدھر کو راستہ غلط جا رہا ہے اولاد کا اس راستے کی تعلق سے سنجیدہ ہونا، اس کو صحیح راستے پہ لانا، یہ اس وقت ہوگا جب اولاد اور اہل و عیال کے لیے گھر میں وقت دیا جائے۔ خرچہ دے دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، وہ ایک ذمہ داری ادا ہوئی ہے، ایک باقی ہے کہ ان کے اوپر پوری نگرانی ہو اور وقت دیا جائے۔ تو عام طور پہ جو اپنے آل و اولاد کو وقت نہیں دیتے، ایک عمر ہونے کے بعد شکوہ کرتے ہیں بچے بگڑ گئے، یہ بھی شکایت کرتے ہیں بچے کسی کام کے نہیں ہیں، نہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، نہ پوچھ رہے ہیں۔ یقیناً وہ غلط کر رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا احسان مانے، لیکن کچھ غلطی ادھر بھی رہ گئی کہ آپ اگر وقت دیے ہوتے، صحیح تربیت کیے ہوتے، اپنا رشتہ جوڑے رکھے ہوتے، اولاد سے دوستانہ تعلق ہوتا، آج وہ تمہارے قدموں میں ہوتے، آج تمہارے پاس ہوتے۔ تم نے آزاد چھوڑ دیا، تم کو گھر کے باہر کی مجلسیں پیاری تھیں دوست و احباب کی، تم ادھر رہ گئے، اولاد کہیں اور رہ گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب جب ضرورت ہے کہ جڑے اولاد ماں باپ سے، اب نہیں جڑ پا رہی ہے، کیونکہ جو جوڑنے کا وقت تھا تم تو کہیں اور گزار دیے۔ اسی لیے اہل و عیال کو وقت دینا بھی بے حد ضروری ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب ارشاد فرما رہے ہیں وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے جب تمام کاموں سے تم فارغ ہو چکے ہو۔ تو تیسری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، نجات چاہتے ہو اپنے گناہ، اپنی نافرمانیاں، اپنی خطاؤں پر شرمندگی ہو، اللہ کے سامنے رونا آئے، تبھی ہوگی نجات۔ اللہ کے سامنے رو، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، رونا آ گیا، آنسو نکل گئے اللہ کے سامنے اپنے گناہ پر پچھتاتے ہوئے، الحمدللہ۔ نہیں نکلے کم سے کم شرمندگی تو ہو، پچھتاوا تو ہو، احساس تو ہو کہ میں ہوں غلط، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے خطائیں ہو گئیں۔ جب بندہ پچھتاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا رحم و کرم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کا رحم و کرم متوجہ ہوگا، نجات کا دروازہ کھلے گا، عذاب کا دروازہ بند ہوگا۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے،
اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت کمزور پڑتی جاتی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بندہ جو اپنے گناہوں پر افسوس نہیں کرتا، شرمندگی کا کوئی احساس نہیں، کبھی کوئی وقت نہیں نکالتا اللہ کے سامنے آہو گزاری کرنے کے لیے، رونے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے کبھی وقت نہیں نکالتا، یہ وہ بندے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے جن کا دل جری ہوتا ہے گناہ پر، بڑے سے بڑا گناہ کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ منافق ہے وہ شخص جو بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے اور یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی اور یوں اڑا دیا بس، اور مومن ہے وہ شخص کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے پہاڑ لا کے اس کے سر پہ رکھ دیا گیا، اگر وہ توبہ نہیں کیا تو پہاڑ اسے ہلاک کر دے گا۔ اتنا فرق ہے مومن اور منافق کے مزاج کے درمیان۔ تو وہ بندہ جو گناہوں پر پچھتاتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ ہر گناہ کو اپنے لیے بڑا سمجھتا ہے، اللہ معاف کرتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے نجات کی سند دے دی جاتی ہے۔ اور وہ بندہ جسے کوئی شرمندگی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، پچھتاوا نہیں ہے، وہ ایک کے بعد ایک گناہ کرے گا، پھر ایک کے بعد ایک گناہ کرے گا، جری ہوگا، اور اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے اس کی موت بغیر توبہ کے آ جائے گی، اور پھر آخرت کی ہمیشہ کے لیے تباہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ 3 نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس سوال کے جواب میں۔ سوال تھا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کن چیزوں میں ہے؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی، ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، گھر میں وقت دو جو ضرورت سے زائد تمہارا وقت ہے، گھر والوں سے تمہارے رابطے ہو مضبوط۔ اور تیسری نصیحت آپ نے فرمائی، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہ اور اپنے خطاؤں پر روتے رہو، اللہ سے معافیاں مانگتے رہو۔ پھر میں ایک مرتبہ بات کو دوہرا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نجات کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا کثرت سے حج و عمرہ کرو۔ یقیناً یہ سارے کام اپنی جگہ بہت ثواب والے ہیں اور یہ کرنا ہے، یہ تو فرائض میں سے ہیں ہر حال میں، لیکن آپ نے یہ ساری جواب میں یہ ساری باتیں ارشاد نہیں فرمائی کیونکہ یہ سب اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اگر زبان کا استعمال غلط رہا تو پھر یہ ساری کی ساری عبادتیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا، ایک بڑی جماعت جہنم میں پھینکی جا رہی ہوگی صرف زبان کے غلط الفاظ کی وجہ سے، غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز و روزے کا جواب دینے کے بجائے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ یہ 3 کام کر لو، زبان کو قابو میں رکھ لو، اہل و عیال کے پاس اپنا وقت دو، باہر کی مجلسوں میں وقت نہ دو، زیادہ تباہی ہے، بربادی ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، اور اپنے گناہوں سے وقفے وقفے سے توبہ کرتے رہو، اللہ کے سامنے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اور آخرت میں یہ اعلان ہوگا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ آج جسے جہنم سے بچا لیا گیا، نجات کا اعلان کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی شخص کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پیاری 3 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نجات کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی تباہی اور بربادی والے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔